سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ماہ رمضان قریب ہے اور ماہ رمضان سے پہلے کئی ایک مساجد میں استقبال رمضان کے موضوع پہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس عظیم مہینے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ اس مہینے کا استقبال کریں جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس مہینے کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لینے کے لیے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں، اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ کفر و شرک کے اوپر ہے، تو اسے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، تہجد کی نماز پڑھے، وہ کہیں نہ کہیں دسترخوان لگاتا ہو جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، یہ سارے اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ ان اعمال کا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کفر و شرک انسان کے اعمال کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے 18 عظیم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ کسی بھی نبی کی طرف سے کسی بھی شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ وارننگ دے کر مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ شرک کے معاملے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی فوت ہونے سے پہلے شرک سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں آخری نبی، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے یہ وحی پہلے نبیوں پہ بھی کی تھی اور آپ پہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ اسی لیے بار بار علماء کرام مجھ اور آپ کو منع کرتے ہیں
شرک کے قریب جانے سے، روکتے ہیں ایسے اعمال سے جو شرک کی طرف لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو شرکیات سے آگاہ کرتے رہیں اور خبردار کرتے رہیں۔ اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما رہے ہیں واحتسابا، کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اسے ملے گی جو یہ روزے رکھے اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے شاباش دیں، لوگ مجھے انعام دیں، تو نہ نمازیں پڑھنے کا فائدہ، نہ روزے رکھنے کا فائدہ۔ اس لیے جب بھی عبادت کی جائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ ریاکاری ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ عالم دین کا حشر کیا ہوگا اگر وہ تبلیغ کرتا رہا لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ میں اور آپ جانتے ہیں اس شہید کا حشر کیا ہوگا جو جہاد کرتا رہا لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ اس مالدار آدمی کا انجام کیا ہوگا جو مساجد بناتا رہا، یتیموں پہ خرچ کرتا رہا، لیکن لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ اس لیے جب بھی شیطان کوئی نیک عمل کرتے ہوئے ہمارے اوپر حملہ کرے، فوراً اللہ سے مدد مانگیں اور 3 بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اور آپ شیطان سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارا دشمن نہایت خطرناک ہے، اور پھر دشمن بھی ایسا کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اس دشمن سے انسان کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو رمضان کے روزے تب مفید ہوں گے جب ہم توحید کے اوپر ہوں گے، جب عقیدہ درست ہوگا۔ رمضان کے روزے تب درست ہوں گے، تب ان کا اجر و ثواب ملے گا جب ہم اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے روزے رکھیں گے، اور یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں پہ مقام شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام احباب، مجھے امید ہے کہ صحیح معنوں میں توحید کے اوپر ہیں، ان میں سے ہیں جو شرک و بدعات سے دور ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا میرے اوپر، آپ کے اوپر انعام ہے، ورنہ ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مساجد قائم کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر اسی طرح فوت ہو گئے، قبر پرستی پہ فوت ہو گئے، قبر والوں سے مدد مانگتے مانگتے فوت ہو گئے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہوئے فوت ہو گئے، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے فوت ہو گئے، تو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی صورتحال کچھ یوں ہوگی کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، ان کے اعمال کی مثال، کافر بھی اعمال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ سب اچھے اعمال ہیں۔ تو کافر یہ اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب جو کسی چٹیل میدان میں ہو، کسی ریگستان میں ہو۔ میں نے اور آپ نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب سورج نکلا ہوا ہو، دھوپ موجود ہو، تو ہم دور دیکھیں ریتلے علاقے میں، ریگستانی صحرا میں، یا موٹر وے کی طرح بنی ہوئی سڑک پہ، تو دور ہمیں پانی نظر آئے گا۔ اب ایک آدمی کو شدید پیاس لگی ہے، وہ یہ پانی دیکھتا ہے تو اسے امید لگ جاتی ہے کہ یہاں سے مجھے پانی ملے گا اور میری پیاس جاتی رہے گی۔ وہاں جاتا ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، وہاں پہنچتا ہے تو پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ریت چمک رہی تھی دھوپ میں، وہ تو سڑک چمک رہی تھی دھوپ میں، پانی تو موجود نہیں ہے۔ تو اس کی محنت ضائع گئی۔ الٹا کیا ہوا، وہاں پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، جن کو پتا ہے کہ پیاسے لوگ پانی کی خاطر یہاں آتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑ لیا اسے۔
جو اس کی جیب میں مال تھا وہ بھی چھین لیا، لینے کی بجائے دینے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار جو اچھے عمل دنیا میں کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، الٹا اللہ رب العزت ان سے حساب لے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کی ہمیشہ حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے ملک میں نہ بھیجیں، ایسے شہر میں نہ بھیجیں، ایسے ادارے یونیورسٹی میں نہ بھیجیں جہاں اس کے دین کو خطرہ ہو، اس کے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں کفر و شرک والا ماحول ہو، جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں جو اللہ کا مذاق اڑانے والے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والے ہوں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہوں۔ تو ایسے ماحول سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ایسے ماحول میں نہیں بھیجنا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ عظیم مہینہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کا قیام کرے، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے، ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، اگر کوئی رمضان میں تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام امام کے ساتھ کرے اور امام کے ساتھ آخر وقت تک رہے، فرمایا اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ تراویح کی نماز پڑھی ہے 1 گھنٹہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر یہ تراویح کی نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ قیام کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان نیکیاں جمع کرنے کا موسم آ رہا ہے، بہترین سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، اس کو میں نے اور آپ نے غنیمت جاننا ہے، سنہری موقع ہمیں ملنے والا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس نے اس رات قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا اس میں کبیرہ گناہ بھی داخل ہے؟ کیوں جی؟ یہ جو کہا جا رہا ہے رمضان کے روزے رکھیں گے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، رات کا قیام آپ کریں گے پورے مہینے میں تو گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، شب قدر میں اگر آپ نے قیام کیا گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ انشاءاللہ درست موقف یہ ہے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں، شرط یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، کبیرہ گناہ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کے بارے میں مزید گفتگو آگے آنے والی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ عظیم مہینہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے اچھی طرح کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ شیطان جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس وقت آزاد ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں، بار بار ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ ایک گناہ کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے اللہ کی مدد سے بچتے ہیں تو وہ دوسرے گناہ کی ترغیب دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس سے بچتے ہیں تیسرے گناہ کی ترغیب کے لیے آ جاتے ہیں، مسلسل ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو پھر کئی لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔
ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ 100% درست ہوتی ہے، حق سچ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اور آپ ہر رمضان میں محسوس کرتے ہیں باقاعدہ کہ شیطان کے حملے بہت کم رہ جاتے ہیں، نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے دور رہنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی شیطان اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، تو علماء کرام اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے کرتے ہیں، جس میں وضاحت آئی ہے کہ جو شیاطین جکڑے جاتے ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیطان، چھوٹے موٹے آزاد رہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ جن شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، کون سے شیطان ہیں؟ جو بڑے بڑے ہیں، سرکش قسم کے، زیادہ خطرناک، اور ہلکے پھلکے شیطان شاید آزاد رہتے ہیں، اس لیے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا نفس گناہ کرنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے، شیطان ترغیب دے نہ دے ہم پہلے سے گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو شاید اس لیے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کا کتنا اہتمام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر چاہنے والے، خیر سے محبت رکھنے والے آگے بڑھو، خیر کا موسم آ چکا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہ سے محبت رکھنے والے، گناہ کی تلاش میں نکلنے والے پیچھے ہٹ جا، گناہ چھوڑ دے، بعد آ جا۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے کی ہر رات اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ ایسا اس مہینے کی ہر رات ہوتا ہے، اس مہینے کی ہر رات ہوتا ہے۔ اور پبلک میں کیا بات مشہور ہے جی؟ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ کون سا ہوتا ہے جی؟ آخری۔ جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث کے مطابق کہ اس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے جن کو اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اس مہینے کا ایک عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی حدیث ہے کہ 5 نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھیں، دوسری کے بعد تیسری پڑھیں، تیسری کے بعد چوتھی پڑھیں، چوتھی کے بعد پانچویں پڑھیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے 2 نمازوں کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دوسری نماز جمعہ ادا کریں تو دونوں کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ایک رمضان کے روزے رکھیں اور پھر آئندہ سال کے رمضان کے روزے رکھیں، اس سے اللہ رب العزت دونوں کے مابین ہونے والے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ عظیم مہینہ ہے، کتنا یہ مقدس مہینہ ہے۔ کوئی جوش پیدا ہوا اس مہینے کے لیے کہ نہیں؟ یا وہی ٹھنڈے ٹھنڈے آئے گا، ٹھیک ہے رکھ لیں گے روزے، کیا کریں اب رکھنے ہی پڑیں گے جی۔ اگر آپ کا انداز یہ ہے کہ رکھنے ہی پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا انداز یہ ہے کہ رکھنے پڑیں گے تو اللہ رب العزت کو آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ شہنشاہ ہے، وہ ہر ایک سے مستغنی، بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ آپ کے روزے میرے روزے قبول ہونے کی تب امید ہے جب شوق سے رکھیں، محبت سے رکھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ اس مہینے کے استقبال کے طور پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ یہ مہینہ آنے سے پہلے کثرت سے، صدقے دل کے ساتھ، توجہ سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں اور آپ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے، رمضان کے استقبال سے؟ رمضان میں یہی کام تو ہم نے کرنا ہے، یہ پہلے ہی کام شروع کروا دیا ہے۔ کیوں جی، کیا حکمت ہے اس میں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اس ماہ کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کا صحیح معنوں میں موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، معافی مانگے۔ ورنہ جس کے دل پہ گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہو اسے نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ نیکی کرے بھی تو اس کی نیکی میں توجہ نہیں ہوتی، اس کا دل خود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو آج میں نے روزہ رکھا ہے یہ قبول ہونے والا نہیں ہے، جو آج میں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اس کے قبول ہونے کی امید نہیں ہے۔ خود اس کا اپنا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میری تو توجہ ہی نہیں تھی نماز تراویح میں، میری تو توجہ نہیں تھی تلاوت میں، میں نے تو روزہ رکھا، روزے کے دوران روزے کے آداب کا میں نے خیال نہیں رکھا، میرا روزہ خواہ قبول ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق ملے، صحیح معنوں میں تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملے، صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق ملے، صحیح معنوں میں اذکار کرنے کی توفیق ملے، تو وہ گناہ جن کا بوجھ ہم اٹھائے ہوئے ہیں، جو پہاڑ کی طرح جمع ہو چکے ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور نماز نہ پڑھنا مصیبت ہے یا نہیں؟ اور مسجد میں آنا، وضو کرنا، امام کے پیچھے کھڑا ہونا، جبکہ نماز ایسے ہو کہ جیسے پڑھی نہیں، یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ وقت بھی دیا، وضو بھی کیا، امام کے پیچھے کھڑے بھی رہے، اور نماز پھر بھی 0 کی 0 ہے، 0 کی 0 ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ملے اور نیکیاں کرنے کا، نیک اعمال سر انجام دینے کا ہم حق ادا کریں، تو اس کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور توبہ بھی حقیقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو، اچھی طرح توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی چیزیں پائی جائیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، جو گناہ کر رہے تھے ان گناہوں کے اوپر ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ مجھے اور آپ کو دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو کسی سودی بینک میں ملازمت کرتے رہے، اب میرے کہنے پہ، شیخ صاحب کے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ ملازمت چھوڑ دی، لیکن ان کو جتنے سال ملازمت کی تھی اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ قتل کیے، اب توبہ کر لی ہے، لیکن توبہ کیا کی ہے کہ قتل کے اوپر افسوس نہیں ہے، بلکہ جب کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی تو اس کو دھمکی دے گا، اور تیرے جیسے 5 میں پہلے کھڑکا چکا ہوں، بچ کے رہ مجھ سے۔ تو کیا خیال ہے، یہ لہجہ کیا بتا رہا ہے؟ اس کو افسوس ہے اپنے گناہوں پہ؟
کوئی افسوس نہیں، یہ فخر کر رہا ہے، یہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ شرمندہ نہیں ہے اپنے گناہوں پہ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ یہ ہے کہ آپ کو افسوس ہو اپنے گناہوں پہ، اور افسوس اور ندامت اس وجہ سے نہ ہو کہ دنیاوی طور پہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں ان گناہوں کی وجہ سے، بلکہ افسوس اس لیے ہو کہ شاید اللہ میرے اوپر ناراض ہو چکا ہے، میں کیا کرتا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہی اور میری طرف سے گناہ اٹھ اٹھ کر اوپر کی طرف جاتے رہے۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ جس میں ندامت ہو، افسوس ہو، پشیمانی ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ گناہ فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی ہماری عجیب توبہ ہے کہ سودی بینک میں ملازمت بھی جاری ہے اور اللہ سے معافیاں، یا اللہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، کر رہا ہوں، جاری ہے، آئندہ مہینے بھی کرنا ہے، اس کے بعد والے مہینے میں بھی کرنا ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ندامت ہو، پشیمانی ہو اور اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ تیسرے نمبر پہ پختہ عزم ہو کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پکا ارادہ، پختہ عزم، پکی نیت۔ ہم انسان ہیں، ممکن ہے کہ وہ گناہ پھر ہو جائے، لیکن جب توبہ کی تھی، پکی توبہ کی تھی، اس وقت دل میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ آج توبہ کر لیتے ہیں، کل کو پھر دیکھا جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ اپنی طرف سے پکی توبہ کی تھی لیکن پھر پھسل گئے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم نے توبہ کرنی، پھر کون سی توبہ؟ توبہ نصوح، خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوشخبری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو پلید چیزوں سے بچ کے رہیں، ان سے دور رہیں۔ پیشاب پخانہ کرنے لگیں تو اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پلید چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ استقبال رمضان کے طور پہ پکی نیت ہو رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی۔ یہ نیت ہو کہ اس بار میں نے 30 کے 30 روزے رکھنے ہیں، یہ نیت ہو کہ میں نے نماز تراویح میں ایک رات بھی ناغا نہیں کرنا، یہ نیت ہو کہ میں نے اس ماہ میں اعتکاف کرنا ہے، یہ نیت ہو کہ میں نے اس مہینے میں 5 بار قرآن کریم تلاوت کے طور پہ ختم کرنا ہے، یہ نیت ہو کہ میں نے فلاں مسجد میں، مسجد عثمان بن عفان میں فجر کی نماز کے بعد ہونے والے دروس میں حاضری دینی ہے، 30 منٹ بیٹھنا ہے، 35 منٹ بیٹھنا ہے، اور ان دروس میں بھی ناغا میں نے نہیں کرنا۔ یہ نیت ابھی سے کر لیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو اس عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ عمل نہ بھی ہو سکا، بعد میں بیمار ہو گئے، سفر میں چلے گئے، کوئی مسئلہ بن گیا، ہو سکتا ہے عمل نہ ہو سکے، لیکن چونکہ نیت کر رکھی تھی تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نیت کرنے والے کو اس نیت کے عمل کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری صحیح حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی یہ سب احادیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرنے کی پختہ نیت کرے، پکی نیت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، چاہے بعد میں وہ نیکی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی لڑائی کے لیے گئے، بڑی مشکل لڑائی تھی، دور کا سفر تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، مدینہ میں پھل تیار تھا، اور پھل کو چھوڑ کے جانا اس جنگ میں بہت بڑا دنیاوی لحاظ سے نقصان تھا، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، اس نقصان کو برداشت کیا، اس جہاد میں حصہ لیا۔ اب واپس آ رہے ہیں تو ایک مقام پہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ مدینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اجر و ثواب کے لحاظ سے تمہارے ساتھ تھے اس پورے سفر میں. تم نے کوئی وادی عبور کی، تم کہیں بھی گئے اس سفر کے دوران، تمہارے ساتھ اجر و ثواب کے لحاظ سے کئی ایسے لوگ بھی شریک تھے جو مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں. صحابہ کرام حیران، اللہ کے رسول مدینہ میں رہ کے انہوں نے ثواب حاصل کر لیا؟ فرمایا ہاں، مدینہ میں رہ کے انہوں نے ثواب حاصل کر لیا، اس لیے کہ وہ بھی یہ جہاد کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. نیت کام آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے، آپ تو لگتا ہے تنگ آ گئے ہیں، در سے روک دوں؟ نہیں شیخ صاحب، آپ کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی حدیث تھی، اس میں تو آپ کو جوش آنا چاہیے تھا کہ ہم ابھی سے عزم کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ جوش ہونا چاہیے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ ہجرت کی نیت سے. ایک تو یہ مسئلہ بار بار آ جاتا ہے، میں کیا کروں، اور مجھے یہ مسئلہ ہے بھی بڑا پسند. اسلام میں ترغیب دی گئی ہے یورپ میں جانے کی کہ یورپ سے واپس آنے کی؟ اسلام ترغیب دیتا ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو وہاں جا چکے ہیں کہ واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، کافر ملک کو چھوڑ کر مسلمان ملک کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے نکل کھڑا ہو، راستے میں موت آ جائے، ابھی مسلمان ملک میں پہنچ نہیں سکا، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے مکمل اجر و ثواب ہجرت کا دینا میری ذمہ داری ہے. تو آج کے درس کا یہ بھی پیغام ہے کہ کافر ممالک میں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا. ہاں 3 شرائط میں نے بیان کی تھیں، شاید رمضان میں میرے خیال میں یہ درس ہوا تھا. 3 شرائط بیان کی تھیں. کافر ملک میں جانا ہے تو علماء کرام نے کہا اس کی 3 شرائط ہیں. اچھا، یہ 3 شرائط مزے کی بات ہے کہ شاید مجھ میں بھی نہ پائی جاتی ہوں، حالانکہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، مکمل طور پہ پڑھایا بھی ہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا رہا ہوں، اور یہ 3 شرائط شاید مجھ میں بھی نہ پائی جاتی ہوں. آپ کے بیٹے میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، سوچ لیں آپ. 3 شرائط کیا ہیں جلدی کے ساتھ؟ نمبر 1، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین، اللہ انہیں قبر میں، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ کہتے ہیں 3 شرائطیں کافر ممالک میں جانے کی. نمبر 1، آپ کے پاس دینی علم اتنا زیادہ ہو کہ کافر اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو شکوک و شبہات پیدا کریں، جو اعتراضات کریں، آپ ان کا جواب دے سکتے ہوں. ہاں جی، آپ کا 16 سال کا بیٹا دے سکتا ہے جی، جسے اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ جواب دے سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا آپ کے پاس اتنا تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ جو بے حیائی ہے، گناہ کے فتنے ہیں، بدکاری کے فتنے ہیں، بے حیائی کے فتنے ہیں، میں ان سے محفوظ رہوں گا، آپ کو یہ پتا ہو. یعنی کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو یہاں جو عورتیں بے لباس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے مجھ میں کوئی کشش پیدا نہیں ہوتی، میری نگاہ ان کی طرف نہیں اڑتی، میں اپنے کنٹرول میں رہتا ہوں. تو پھر یورپ میں جانے کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں گلی سے لڑکی گزر جائے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے، دل کا سکون میرا برباد ہو جاتا ہے، تو یورپ میں جا کے کیا کرے گا بھائی؟ اور پھر تیسری شرط شیخ صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کافر ملک میں جا رہے ہیں وہ اسلامی ممالک میں موجود نہ ہو، تب آپ جائیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جنت لینے کی خاطر، جہنم کی آگ سے بچنے کی خاطر
اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اسلامی ماحول میں رکھیں۔ ایسا ماحول کہاں ملے گا کافر و مالک میں؟ ایسا ماحول، ایسے لوگ، یہ عام طور پہ ایسا میسر نہیں ہوتا۔ تو میں نے دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا ہے کہ نیت کر لیں ابھی سے کس چیز کی، کہ رمضان میں نیک اعمال میں نے بجا لانے ہیں، روزے میں نے رکھنے ہیں، قیام میں نے کرنا ہے، تلاوت میں نے خوب کرنی ہے، اذکار میں نے کرنے ہیں، اعتکاف میں نے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اللہ سے شہادت مانگے، اللہ سے کیا مانگے؟ یا اللہ مجھے شہادت دے دے۔ جو اللہ سے شہادت مانگے صدقے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا اجر و ثواب دے گا، چاہے اسے شہادت نہ ملے، چاہے وہ اپنے بستر پہ فوت ہو، اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی، اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تیسرے نمبر پہ ماہ رمضان آنے سے پہلے دنیاوی لحاظ سے اپنا نظام الاوقات، جدول، شیڈول ایسا بنا لیں کہ جس کے ساتھ آپ کو تراویح پڑھنے کا موقع مل سکے، سحری کرنے کا موقع مل سکے، افطاری کرنے کا موقع مل سکے، تلاوت کرنے کا موقع مل سکے، اور اس وجہ سے مالی طور پہ نقصان برداشت کرنا پڑے تو کر لیں۔ اور صحابہ کرام تبوک کی لڑائی میں گئے تھے، بھی میں نے بیان کیا ہے، جبکہ وہ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ مثال نہیں سمجھے، مثال ابھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پنجاب کا کسان گندم کی فصل کاٹنے کا موقع ہو اور آپ اسے جہاد پہ بھیج دیں، اس گندم کے اوپر اس نے پورا سال گزارنا ہے، یہ گندم بیچ کے اس نے کپڑے خریدنے ہیں، یہ گندم بیچ کر اس نے بچوں کے لیے باقی غلہ اور راشن وغیرہ خریدنا ہے۔ آپ نے اس کو فصل کاٹنے کا موقع نہیں دیا، جہاد پہ بھیج دیا۔ چھوٹی قربانی ہے کہ بڑی قربانی ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو صحابہ کرام نے تبوک کے موقع پہ اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ صرف مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے، نیک اعمال جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے اوقات میں اتنا وقت نکل سکے کہ آپ اس مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ چوتھے نمبر پہ رمضان آنے سے پہلے اس مہینے کے شرعی احکام سیکھیں۔ کسی آدمی نے سیر و سیاحت کے لیے یورپ جانا ہو تو کبھی ان کے پاس بیٹھے گا، کبھی ان کے پاس، اچھا مجھے بتائیں کہ اچھے ہوٹل کہاں پہ ہیں، میں کس شہر میں جا کے رہوں، کس یونیورسٹی میں پڑھوں، کن لوگوں سے رابطہ رکھوں، صبح و شام کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ایسے ہی مکان بنانا ہو، گھر بنانا ہو تو فلاں آدمی نے نیا گھر بنایا، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں کتنا خرچہ آیا تھا، سیمنٹ کی کتنی بوریاں لگی تھیں، اور کہاں سے سریا مجھے خریدنا چاہیے، کون سا انجینئر ہے جس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، یہ ساری معلومات کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لیں گے۔ بھائی رمضان جیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے معلومات جمع کر لیں کہ یہ روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سے امور ہیں جن کا ارتکاب کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں کن اعمال میں مشغول رہتے تھے، اعتکاف کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، فطرانہ کس کو دینا چاہیے، کون اس کا مستحق ہے، قیام اللیل کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے، اور پھر یہ معلومات لینا کس مسجد میں نماز سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، رکوع سجود کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کی تیاری کریں۔ اور پھر یہ رمضان کے آنے سے پہلے خوب دعائیں کی جائیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم رمضان کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سے دعائیں کی جائیں، وہ اللہ جس کا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں کرنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام۔ اس اللہ سے درخواست کی جائے کہ یا اللہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دینا، یا اللہ یہ جوش جو اب مجھ میں پایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اس کو آخری دن تک قائم و دائم رکھنا، یا اللہ مجھے ایسی مصروفیات سے بچانا جن مصروفیات کی وجہ سے رمضان کی برکات سے میں فائدہ نہ اٹھا سکوں، جو مصروفیات رمضان کے
اعمال صالحہ سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور پورا مہینہ آپ کو ہاسپٹل رہنا پڑے اس کے ساتھ. تو اس لیے دعائیں کرنی چاہیے ابھی سے کہ یا اللہ رمضان کی عبادات، رمضان کے اعمال کے لیے مجھے توفیق دے، مجھے تیار کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر یہ گھر میں ماحول بنانا رمضان کا، ایک تھا اپنے لیے، ایک ہے گھر میں ماحول بنانا. بیگم کتنے دن رہ گئے رمضان آنے میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا کتنے دن رہ گئے ہیں؟ تو نے پچھلے سال، تو نابالغ ہے اس لیے سارے رمضان کے روزے تیرے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن تو نے پچھلے سال بیٹا کتنے رکھے تھے؟ جی ابا جی میں نے 10 رکھے تھے. بیٹا اس دفعہ تو نے 20 رکھنے ہیں. بیٹا تو نے پچھلی بار کتنے رکھے تھے؟ جی ابا جی میں نے 20 رکھے تھے. بیٹا اس سال تو نے پورے 30 رکھنے ہیں. رمضان کا ماحول گھر میں نے اور آپ نے بنانا ہے. یہ جوش بچوں میں نے اور آپ نے پیدا کرنا ہے. رمضان کے مہینے کی اہمیت سے میں نے اور آپ نے ان کو آگاہ کرنا ہے. آج یہ جوش آپ پیدا کریں، رمضان کی اہمیت سے آپ ان کو آگاہ کریں. پھر آپ اور میں قبر میں جا چکے ہوں گے اور یہ بچے یہ نیک اعمال سر انجام دیں گے، ان کے ساتھ ساتھ ثواب مجھے اور آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو گھر میں ابھی سے ماہ رمضان کا ماحول بنائیے. بیٹا اس بار آپ قرآن کریم کتنی بار ختم کریں گے؟ بیٹا آپ نے اسکول میں آ کے کب سپارہ پڑھنا ہے مجھے بتائیں. کیا ترتیب ہوگی بیٹا آپ کی؟ ہر بیٹے کے ساتھ بیٹھیں، بیٹی کے ساتھ بیٹھیں، اس موضوع پہ بات کریں، اپنے بارے میں بات کریں. بیٹا میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، کہاں تو مجھے کھانا پہنچا سکتے ہو. یعنی کہ رمضان کے بارے میں ابھی سے گفتگو ہو گھر میں. اور آخر میں یہ کہ ماہ رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. آج آپ کو پتا ہوگا میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں، یہ پتہ ہے نا. ابھی شیخ صاحب نے تعارف کروایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. زور کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو ایک بھائی مجھے ملا، اس نے مجھے گفٹ پیک دیا. اس میں دیگر چیزوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کھجوروں کا ڈبہ. دیکھا لوگوں کی سیاست، وہ کہتے ہیں روزہ یہ رکھیں ثواب ہم نے لینا ہے. اور اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو دیں گے اتنا ہی ثواب اس کو دیں گے جو روزہ افطار کرائے گا. تو ابھی سے سوچیں نا کہ آپ نے کھجوریں کس کس کو دینی ہے تاکہ وہ روزہ افطار کرے آپ کی دی گئی کھجوروں سے. آپ نے کس کے گھر میں آٹا پہنچانا ہے؟ آپ کے گاؤں، آپ کے رشتہ دار کس کے گھر میں آپ کی طرف سے آٹا جائے گا، چاول جائے گا، گھی جائے گا؟ کون سے مال سے؟ زکوٰۃ کے مال سے. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، زکوٰۃ کے مال سے کام نہیں کرنا کبھی بھی. افطاری زکوٰۃ کے مال سے نہیں. زکوٰۃ کا مال فقیر کا حق ہے، وہ آپ فقیر کو پیسے دیں گے، وہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے اس سے کپڑے خریدنے ہیں، کہ گھر کا رینٹ ادا کرنا ہے، یا بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہے، یا بچوں کے جوتے لینے ہیں، یا میں نے قرض ادا کرنا ہے. یہ غریب سوچے گا وہ مال کا مالک ہے، آپ فیصلہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. یہ بھی عجیب تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے. افطاری کے مال کے اوپر زکوٰۃ لگا دیتے ہیں، اور وہ فی بندہ وہ افطاری جو ہوتی ہے ایک مثال کے طور پہ 1000 روپے کی ہوتی ہے، جبکہ اس غریب سے پوچھیں وہ کہے گا میں 1000 روپے سے پورا مہینہ افطاری کر سکتا ہوں، میری اور ضروریات ہیں. تو زکوٰۃ دینا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور یہ ہمارا فقیر مسکین کے اوپر احسان نہیں ہے. اس کو زکوٰۃ دیں، وہ خود فیصلہ کرے گا اس نے کیا کرنا ہے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو چینی دوں یا آٹا دوں، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا لینا ہے. اگر وہ واقعی غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ جانے اس کا کام جانے. ہاں آپ مشورہ دے سکتے ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سختی کیے بغیر. تو بہرحال میرا موضوع یہ تھا کہ افطاری آپ نے کس کس کو کرانی ہے. ابھی سے سوچیں
اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہم سب کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں قیام کرنے کی توفیق دے، روزانہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ اعتکاف کرنے کی توفیق دے، شب قدر کو تلاش کرنے کی اور پانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، صغیرہ گناہوں سے بھی کبیرہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب اور ذریعہ بنا دے، جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ کا، جو مجھے وقتاً فوقتاً یہاں پہ گفتگو کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شیخ سید محمد طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ کا، اللہ ان سے بھی ان کے والد کی طرح دین کا کام لے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کام لے، ان کی آئندہ نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین حنیف کی خدمت کا کام لے، توحید و سنت کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید آباد فرمائے۔ یہ رونقیں ایسے ہی قائم و دائم رہیں، اور یہ ساری رونقیں ان کے لیے اور ان کے متعاونین کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں جتنے بھی فتنے ہیں ان کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان اسلام اور توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے، یہاں پہ بیٹھے، وقت دیا۔ اللہ آپ کے وقت میں، اولاد میں، رزق میں، علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ محترم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور اسی حدیث کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پوری رات کے قیام کا ثواب کس طرح حاصل کیا جائے؟ رمضان المبارک میں پوری رات کا قیام کا ثواب کس طرح حاصل کیا جائے؟ کیسے؟ دوبارہ بتائیں جی، دوبارہ بتائیں۔ یعنی معذرت کے ساتھ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ جواب صحیح نہیں ہے، کسی اور کو دے دیں۔ کسی اور کو دے دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ سوال پھر کر لیں آپ۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رات یا مکمل رات کا ثواب قیام کا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ جواب درست ہے۔ اب جواب درست ہے۔ امام کے ساتھ پوری رات امام کے ساتھ قیام کریں آخری وقت تک تو پوری رات کا ثواب پھر ملے گا۔ جی ہاں۔ تیسرا سوال ہے، وتر کے ساتھ یا وتر سے پہلے یا بعد؟ ہاں وتر کے ساتھ ہی، امام کے ساتھ رہنا آخر تک۔ جی تیسرا سوال ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں کیا ہوتا ہے؟ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ جی سوال پھر دہرا دیا کریں گا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں کیا ہوتا ہے؟ جی دوبارہ بتائیں۔ ہر رات گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں ایک حدیث تھی،
جی 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 یہ جواب ٹھیک ہے، اب جواب ٹھیک ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، جی 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 جی۔ اگلا سوال، شب قدر میں قیام، اس کی فضیلت بتا دیں۔ السلام، جی جی۔ شب قدر کا ثواب کیا ہے جی؟ شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ شب قدر کے قیام کا ثواب کیا ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ یہ جواب درست نہیں ہے، کسی اور کو دے وہ دیں۔ تو پہلے ہو چکی بات نا، یہ خاص شب قدر کا ثواب۔ جی 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 یہ صحیح ہے جی جی، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، گزشتہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں جی۔ جی آخری سوال ہے، رمضان المبارک میں جنت اور جہنم کے دروازوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں جنت اور جہنم کے دروازوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ جی جواب ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے۔ جی بڑھتے ہیں مردوں کی طرف انشاءاللہ۔ مرد حضرات متوجہ ہو جائیں۔ سوالات کرنے سے پہلے یہ 2-3 اعلان ہیں، آپ سن لیں۔ پہلا اعلان کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں 5 سال سے 9 سال کے بچوں کے لیے رمضان المبارک میں الحامدون انسٹیٹیوٹ کی جو خواتین کا ونگ ہے، انشاءاللہ ایک تو خواتین کا ونگ کا آغاز کیا جا رہا ہے شیخ محترم، دوسرا انشاءاللہ 5 سال سے 9 سال کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے رمضان المبارک میں باقاعدہ کورس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کورس کی تفصیل کے لیے آپ الحامدون انسٹیٹیوٹ کے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لازمی دیکھ لیں۔ دوسرا اعلان، رمضان المبارک میں جس طرح کہ شیخ محترم نے بیان کیا کہ ہمارے اس مسجد میں روزانہ بعد نماز فجر مختلف موضوعات پر مختلف جید علماء کرام درس دیتے ہیں، تو آپ تمام احباب ضرور شرکت کریں۔ تیسرا اعلان یہ ہے، اعتکاف کے حوالے سے ہمارے اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی اس سال جو احباب اعتکاف بیٹھنا چاہیں انہیں الحامدون انسٹیٹیوٹ کی طرف سے فری اعتکاف بٹھایا جائے گا، ان کی فیس الحامدون انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالی ادا کرے گی۔ اس لیے یہ ایک جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ یہ فیس دینی پڑے گی، یہ دینا پڑے گا، ان کے لیے اب کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ پہلا سوال ہے مردوں سے، شیخ محترم نے حدیث پڑھی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث میں گناہوں کی معافی کی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں، وہ دونوں شرائط بیان کریں۔ جی آپ تھوڑی شرح ہلکی سی شرح کر دینا۔ ایمان اور احتساب، اس 2 کی شرح چلیں۔ دوسرا سوال ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا اس میں کبیرہ گناہ داخل ہیں یا نہیں؟ علماء کے اختلاف ہے، دونوں اقوال بیان کریں۔ جی آ جائیں۔ کفار کے ممالک میں جانے کی شیخ محترم نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ پیچھے سے بتاؤ کون؟ کھڑے ہو جاؤ، نہیں بیٹھو بیٹھو، اس سے پیچھے۔ عیسیٰ۔
چلیں جی ماشاء اللہ ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیسرا سوال تیسرا نہیں چوتھا ہے تین ہی. چوتھا. مہینہ آنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے. اس کی ایک حکمت شیخ صاحب نے بتائی ہے، وہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے استغفار کیے جائے؟ جی چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے. ماشاء اللہ آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک ہو بیٹا. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی خطرناکی کا ایک پہلو شیخ محترم نے بیان کیا تھا، وہ کیا ہے؟ جی آج شیخ محترم یہ ایک دو سوالات ہیں. ہمارے یہاں نماز 7:45 بجے ہے. بس آپ کو بس دو تین سوال ہیں بس. جلدی کریں. جی حاملہ عورت کے روزے، اس کی قضاء کی صورت کیا ہوگی؟ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر سال یہ حمل ہو جاتا ہے، یہ رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے. جو ہماری بہن، ہماری بیٹی حمل کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں. دو مضبوط قول آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی بعد میں قضا دے گی اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کسی کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، بس یہ روزے بعد میں رکھ لے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ روزے اس کو معاف ہیں، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اچھا، یہ ہمارے اپنے محترم علماء کرام کے مابین بھی اس مسئلے میں دو یہ قول پائے جاتے ہیں، تو دونوں قولوں کا احترام کریں. میں ذاتی اپنی رائے بتا دیتا ہوں. میں تو اس قول کے اوپر مطمئن ہوں دلائل کی روشنی میں کہ اگر کوئی عورت حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ رہی ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، بس اس کے ذمے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسرا سوال، فدیۃ طعام مسکین، اس کی صحابہ کرام میں کیا صورت ہوتی تھی؟ کیا 30 آدمیوں کو جمع کر کے ایک ہی وقت میں کھانا کھلا دینا کافی ہوگا؟ جی بالکل. اگر کسی نے 30 کے 30 روزے چھوڑے ہیں، وہ بوڑھا ہے بہت زیادہ، اب روزے نہیں رکھ سکتا، یا بوڑھی عورت ہے اب روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ 30 مسکینوں کی ایک ہی وقت میں دعوت کر دے. ٹھیک ہے، دیگ پکا دیں ایک، اور 30 کے 30، لیکن ہوں مسکین. یہ اہم بات ہے، ہوں مسکین، تو مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. احسن اللہ علیکم. یہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ جی اعتکاف کی فضیلت. اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشائے تھے وہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. آپ نے کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا. ایک سال آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو بعد میں شوال کے مہینے میں اس کی قضا دی. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرنے کا، دعائیں کرنے کا، آنسو بہانے کا، توبہ کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اذکار کرنے کا. اس لیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. اس کے علاوہ باقاعدہ یہ بتایا گیا ہو کہ اعتکاف کریں گے تو یہ ملے گا یا وہ ملے گا، تو ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رمضان المبارک میں جو جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یاد رکھیں اعتکاف آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، اور رمضان میں بھی اعتکاف آپ پہلے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، درمیان کے 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اعتکاف کون سا ہے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں. تو آخری 10 دنوں میں اعتکاف کریں گے تو آپ کو شب قدر بھی مل جائے گی انشاءاللہ. کیا رمضان المبارک میں جو روڈ وغیرہ پر، چوراہوں پر، چوکوں پر
بھکاری ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے یا دیگر پیسوں سے ان کو دیا جائے؟ زکوٰۃ دینے والے میرے بھائی ذمہ داری کا ثبوت دیں، جو زکوٰۃ مانگے آپ اس کو دے دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا مستحق تلاش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حقیقی مستحقین کو تلاش کریں۔ یہ سنگلز پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ صدقہ خیرات کے زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس لیے جو حقیقی مسکین ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے گاؤں کے لوگ، ان تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ نہیں تو آپ اپنی مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، اگر آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے تو ان سے رابطہ قائم کریں۔ مثال کے طور پہ اس مسجد کے ہمارے محترم شیخ تقی الرحمن زیدی حفظہ اللہ، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ علماء کو پتہ ہوتا ہے، رابطے ہوتے ہیں، اور شیخ صاحب تو اکثر جاتے ہیں مسکینوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے، یہ جاتے رہتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ ان سے رابطہ قائم کر لیں اگر آپ کو کوئی مسکین نہیں ملتا تو۔ جی جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ آخر میں بس ایک اعلان ہے کہ ہمارا عبدالعزیز ٹرسٹ جو عرصہ 23 سال سے شعبہ خدمت خلق میں مصروف ہے، اس کے 19 شعبہ جات ہیں، اور اس سال الحمدللہ اس کے 19 شعبہ جات میں 3 کروڑ 88 لاکھ روپے کا جو ہے وہ بجٹ ہم نے پیش کیا ہے، جس کی تفصیل جو جاننا چاہے ہم سے جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل خیر کو مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سے قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ آپ احباب کھانے کے لیے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔